میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں, اللہ راضی ہو کے جنت دے دے, پر کیا پتا اللہ کہ مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل. یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں, جاؤ جنت کے وارث ہو. پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, ساری رات سوتے نہیں تھے, ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ. تو ان کے خادم نے کہا, حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ, دین کے بھی بادشاہ, اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین, دین تو پہلے ہی تھے. تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا, میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا, وہ بھی مل گیا تھا, 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی. میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. میرے بھائی, میرا باپ, میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے. میں کہاں سے ہنسوں, یہ مجھے کہاں سے نیند آئے. چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا, اپنے نبی کے گھر ڈالی, اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منسوخ ہٹایا. اب آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا, ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا, پہلی دفعہ آ رہا ہے, تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا. تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوتی. تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے, تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر. کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز. ام سلمہ رہ نہ سکے, بھاگ کے اندر گئیں. دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا, تو ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. بچوں کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا, اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. آپ کی ہچکیوں کی آواز. ام سلمہ نے پوچھا, میرے ماں باپ قربان, آپ کیوں روتے؟ تو ام سلمہ, یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے. مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کو خون گرے گا. اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان. ہاتھ نہیں ہٹائے, ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے, اولاد کے لیے نہیں اٹھائے, کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا, ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا, ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دیا, اپنے گھر میں رکھی کرو. تمہارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے. ملک الموت آتا ہے, باہر کھڑا ہو جاتا ہے, جبریل اندر آتا ہے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے. آپ نے کہا بلاؤ. اندر آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام کیا. یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو. اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا, سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا, بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی تو رو نہیں, سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. پھر اپنے داماد علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ. لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں. ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ. آخر میں حسن حسین کو بلایا. آپ کی مستقل آتے, حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے, حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. حسین 6 سال کے ہیں, حسن 7 سال کے. جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع, ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا, ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا.
आंसू नहीं रुके, बारिश शुरू हो गई। बीवियों को देख के नहीं रोए, बेटी को देख के नहीं रोए, दामाद को रुखसत करके नहीं रोए, बच्चों को फरमाया ये मेरे दो फूल हैं दुनिया में, ये मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये मेरे जन्नत के फूल हैं। जो ही यूं लिया वहीं आंसू, यहीं हाथ उठा देते, अल्लाह ये मैं क्या देख रहा हूं, एक जहर में तड़प रहा है, एक के जिस्म पे घोड़े दौड़ रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं। तो अल्लाह हटा देता। हाथ ही तो उठाने थे मेरे नबी ने, लेकिन अपनी 14 सदी बाद आने वाली उम्मत सामने थी कि इन्होंने क्या कुछ करना है, उनके लिए हुज्जत कायम करनी थी कि मुझसे ज्यादा तुम पे दुख है, मेरे बच्चों से ज्यादा तुम दुखी थे, मेरी औलाद से ज्यादा कीमती तुम्हारी औलाद थी। चुप, खामोश, कुछ नहीं कहा, देखा, रुखसत कर दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो वापस आ जाए। तो आपने फरमाया मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे का? जी। तो आपने जिब्रील को देखा, जाऊं या रह जाऊं? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक। वाह या रसूल अल्लाह, वाह या हबीब अल्लाह, वाह या नबी अल्लाह। मेरे नबी ने यहाँ एक सवाल उठाया कि जिब्रील वापस जाओ, अल्लाह ताला से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या कर। वाह मेरे नबी, वाह मेरे नबी, वाह मेरे नबी, आपने औलाद के बारे में कुछ ना पूछो, हमारे बारे में पूछो। पूरी उम्मत के हाथों में दोरी धार का खंजर है और हर खंजर नबी के सीने में उतर रहा। मौत का फरिश्ता खड़ा रहा, जिब्रील वापस गया, वहां से पैगाम आया, मेरे हबीब आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा। का अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे बुला अपने पास। इस कहने का मतलब क्या था कि जैसे पहली उम्मतों को बंदर खंजीर बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दुआ दो उस कमली वाले को जो ये काम करवा गया, वरना मेरे रब की कसम हम वो कुछ कर चुके हैं जो पहली उम्मतों ने उसका 1000वां हिस्सा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मछली खाई थी, अल्लाह ने कहा हफ्ते को ना खाओ, बाकी दिन खाओ। उन्होंने खा ली। मछली किसी की जाती मिल्क, जाती प्रॉपर्टी नहीं थी कि किसी वो हौस तालाब की, दरिया की मछली थी, हलाल, हफ्ते को नहीं खानी, उन्हें खाई, अल्लाह ने बंदर बना दिया। माँ बाप की नाफरमानी मछली खाने से बड़ा गुनाह है। जाओ दुनिया में फिरो, माओ का हाल पूछो कि औलाद के हाथों किस तरह तंग है। तुम्हें यहाँ तो जो गुजरा, मैंने पाकिस्तान की सुना रहा हूँ, एक बेटी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और माँ के आंसू ऐसे कर रहे थे। बेटी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, और ऐसे उसके आंसू कर रहे थे। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता। का कोई निशानी बता दें? का जब माँ को जलील किया जाएगा। मेरे नबी ने कहा काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देखते मैं उसकी कैसी खिदमत करता। क्योंकि माँ को देखा है, अब्बा को देखा नहीं। और 6 साल का जमाना गुजरा है, 6 दिन के बाद आंसू खत्म हो जाते हैं, चाहे माँ मरे चाहे बाप मरे। हफ्ते बाद कभी कभी रोना आता है, 2 हफ्ते बाद रोना भी चाहो तो रोना खत्म हो जाता है। 6 बरस की उम्र में अबवा के जंगल, काले पहाड़ों में मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया, और 57 साल के बाद मेरे नबी हज के लिए निकले मदीना से। 12,000 का काफिला चलते 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 अबवा में कुछ 70,000 हो चुका है, और आप अपनी ऊंटनी पे सफर पर हैं, रास्ते पर हैं। आगे अबवा का छोटा सा गांव है जहां सारे काफिले ने ठहरना है। आपने अपनी ऊंटनी को यूं मोड़ दिया पहाड़ों में। करीब के लोगों को पता है कहां जा रहे हैं, बाकी तो सब नया मजमा है। वो कह रहे हैं कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आप अपने ऊँटनी को अंदर चलते 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 एक जगह ऊँटनी को बिठाया। एक पहाड़ है 70-80 फुट ऊंचा, उस पहाड़ पर चढ़े। वहां ऐसे ही चौकोर सा मैदान है, बाकी सारे पहाड़ यूं हैं। सन 2000 में मैं भी अम्मा आमिना की कब्र की ज़ियारत पे गया था। जो मैं तुम्हें क्या
السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی میں ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہو گئی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی؟ تو پتھر ہیں، لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنے کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمکایا ہوتا سینے کے ساتھ۔ قبر پیسے گئے، اور جب ایمن قریب آئی تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا۔ کھینچ کے لے گئی، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا۔ 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڑوں میں دے، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، ایک اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں گا۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں۔ تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھتے، کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب گئے، اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ
امید ہی ختم ہو گئی، یہ دن بھی چڑھے گا۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی تارے جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ، کہ میں درد سے بول رہا ہوں، سوال ہے، سوال خوفناک سوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ کرو سنو۔ کفر کے نبوت کے دعوے، میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت اتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دار اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دار اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے، ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح بنا دیا، تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کر، پوچھ کے آؤ۔ اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا۔ ہو جاتا یہ جو کفر ازکا و برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اعلان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ واریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہوتا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا ایک مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟
کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی۔ پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک۔ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ ما لی اراک متغیرا، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہ مجھے بھوک ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ بلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران، عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں، اسی طرح چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحان، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دیا، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ہے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3را دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں، گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے، ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں کھانا بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا، کون ہے یہ؟ بھائی وہ نبی ہے، آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے، جانور کی بولنا۔
اور وہ ایسے مری پڑی ہے. تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گو. اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا. لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد، تو کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. او بدو دی تو چوپڑی گئی. آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فوڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی سورج سے زیادہ چمک. سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے. میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. ہستی تو ہستی ہے. ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء. یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے، غفیر، یعقوب. 2 خچر تھے، دد الفضہ. 4 اونٹیاں تھیں، اسبا، جدعا، شہبا، قصوا. 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب. چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. سب کے نام سنا دیے. لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقط، سبح، ورد، مرتجز، مرتجل، یعصوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ بہت حسین گھوڑا تھا. میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا. میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد. اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ. درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر. تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا. اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں. زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے. کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہان بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عابر
بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیث وبن آدم علیہ السلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں، یہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہم نے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آئے اور کئی سال سے آ رہا ہوں. ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کی کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ نہیں کیا. کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کو گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آنکھ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آپ. میں ہاتھ جوڑتا، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں بھائی کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دو. آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے. کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا دے دیں گے. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو. سب سے پیاری بیوی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے، کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی. وہ خاتون ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہید شاہد من اہلہا. زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے. امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا. میرے اللہ نے گواہی دی اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی. اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا. تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا.
تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے، یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور اب صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ ہاں پتہ ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔ تم نے کیا کرتا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے، تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، صبح میرا سفر بھی ہے، جلدی آنا ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے۔ زندہ باد مردہ باد، یہ کافر وہ کافر، مار دو قتل کر دو۔ حد ہو گئی، تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں۔ یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں، یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے، جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے۔ میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بننے کا سبق سکھایا، ہمیں محبت سکھائی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا، سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا، عقیدہ بتایا، پختہ کیا، لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ آؤ بھائیو امت بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ ٹھیک،
اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا. تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا. خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا ہے. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے، گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں. میں کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ چپ ہو گئے، وہ اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل. تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدو بیچا، چل پھٹاں کھا. تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے میں دوں گا. تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے. اب اس کو 110% یقین تھا، کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600. میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے. تو اب ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں. وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں. ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے. 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے. تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے. کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں. انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا کھجور میری. بھاگے ہوا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے. ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی. پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں
کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داہا، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے، وہ ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دہدہ، دہدہ کی ماں، ان کا جی کہ باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تیرا ستہ اناز، بچے کہ تو کھاون گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھکھا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں بڑا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدہدہ، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم،
तौरात की कसम नहीं, जबूर की कसम नहीं, इंजील की कसम नहीं, बाइबल, ला यासीन वल कुरआनिल हकीम। नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह तू गुमराह है। उनका लैसा बी ज़लालतुन, मैं गुमराह नहीं। हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, आपने कहा लैसा बी सफाहा, मैं पागल नहीं हूं। नबी पे एतराज हुआ, नबी ने जवाब दिया। मेरे नबी पर भी एतराज हुआ। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, तुझे किसने रसूल बनाया? तुझे किसने रसूल बनाया? याकुलुत्ताम व यमशी फिल अस्वाक, तू तो हमारी तरह जिंदगी गुजारता है, ना तेरे पास फरिश्ते आते हैं, ना तेरे पास कुछ है, तो तुझे किसने नबी बना दिया? तू नबी नहीं है। तो मेरे रब ने फरमाया, मेरे महबूब आपने जवाब नहीं देना, मैं जवाब दूं, तेरा रब जवाब देगा। और कसम खा के, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, अल्लाह ने दो कसमें खाएं, एक ये वल कुरआनिल हकीम, एक इन्ना और लाम जब जमा होते हैं वो कसम बन जाता है। अल्लाह ने 2 दफा कसम उठाकर कहा, आप मेरे रसूल अला सिरातिन मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। यानी आप लोगों ने लगाया होता क्या जड़ा मोबाइल चुंदा राह दसन वाला नेविगेशन, वो तो गलत भी हो जाता है। अभी हम करीब आके खब्बे सज्जे हो रहे थे कि वो, और मेरा रब कहता है जो नेविगेशन मेरा नबी तुम्हें दे गया है, क़यामत तक इसमें कोई खता नहीं आएगी। आंखें बंद करके चलो, असल मंजिल अल्लाह है कि अल्लाह राजी हो जाए। असल मंजिल अल्लाह है, और अल्लाह ने अपनी रजा को लगा दिया है अपने हबीब के साथ कि मेरे महबूब की जिंदगी अपनानी होगी। इबादत तो थोड़ी सी हैं, 5 नमाजें हैं, 30 रोजे हैं, ज़कात और हज पैसे वालों पर है, गरीबों पर नहीं है। बाकी आप चूंकि फैमिलीज बैठी हुई हैं, मेरे नबी ने घर की जिंदगी कैसे गुजारी, 11 शादियां क्यों की? शौक की थी। ओ भाई खड़े होकर पीना भी सुन्नत है, कोई फतवा ना दे देवे, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुफ्ती ढेर सारे, ठक फतवा। मैं सोच समझ के यहां पानी पी रहा हूं, क्योंकि और एहतियातन इसलिए कह दिया कि जरूर किसी ने कहना था मौलवी खड़ो के पानी पीती जाता। मेरे नबी ने खड़े होकर पिया है, अपनी उम्मत को सहूलत दी है। खड़े होकर पेशाब भी किया है, अपनी उम्मत को सहूलत दी है। आपने फरमाया, मैंने जहां शादी की और जहां बेटी की शादी की, आसमान से जिब्रील आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं यहां शादी करें, यहां शादी करें, यहां शादी करें, यहां शादी करें। फिर आपने फाके के साथ उन बीवियों से क्या सलूक किया कि वो कुर्बान होने लगी। 3-3 दिन नहीं, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। किसी बीवी के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा बिन जुबैर ने पूछा हजरत आयशा से, खाला जान फिर आप खाते क्या थे? का खजूर और पानी, खजूर और पानी। एक रात आप हजरत आयशा के साथ लेटे हुए थे, तो कभी यूं करवट बदले और कभी ऐसे करवट बदले, और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस चल रहा था। फिर एकदम आप आगे बढ़े और जो चारपाई की वो लकड़ी होती है जिसके साथ वो बुना होता है बांध, उस पर अपने पेट को टिकाया, पूरा धड़ नीचे और पेट लकड़ी के साथ ऐसे प्रेस। तो आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह क्या हुआ?
آپ اٹھ کے بیٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی. تو عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ, مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے, میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی. اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں, کیا زندگی تھی. آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا, کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی آپ خاموش رہتے تھے, ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے طریقہ بتایا, چپ رہنا سیکھو, لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح, تو وہ غصے ہو جاتی تھی, آپ خاموش, کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے, تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے, کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح.